البتہ کھانا دینا بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا بند کر دیا گیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل پر بہت صدمہ گزرا، مگر عورت سمجھدار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں اور میرے خاوند کو بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ خاوند نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں جہاں کنویں ہیں، باغ ہے اور ٹویل ہے۔ کہنے لگے، بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا، جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ عورت پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں باغ میں گھومتی رہی اور پھول توڑتی رہی، پھر آخر میں آ کر یہ کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے، پانی نکلتا دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر جب ہو گئی تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ ہاں، بس ابھی چلتے ہیں، اور بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ چلو گھر چلیں۔ کہنے لگی کہ ہاں، بس ابھی چلتے ہیں، اور پھر بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کام سمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی، جی ہاں، چلتے ہیں، اور کنویں میں ہی دیکھتی رہی۔ اس پر خاوند قریب آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، بھلا کنویں کے پانی بھی کبھی کم ہوئے ہیں؟ یہ تو سارا دن اور ساری رات بھی اگر نکلتا رہا اور ڈول بھر بھر کر آتے رہے تب بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیچے اور بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار خاتون نے جواب دیا، کہنے لگی، اچھا، یہ اسی طرح ڈول بھر بھر کر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا ہی رہتا ہے، نیچے سے اور آتا رہتا ہے؟ خاوند نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تمہیں نہیں پتا؟ بیوی نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے یہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانے کی شکل میں۔ لوگ آتے تھے، ڈول بھر بھر کر جاتے تھے، تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پر یہ بات کہی تو خاوند کے دل پر جا کر لگی، کہنے لگا کہ تم نے واقعی مجھے قائل کر لیا۔ چنانچہ خاوند واپس آیا اور اس نے دوبارہ مسافر خانے میں کھانا شروع کروا دیا، اور جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً ترکی بترکی جواب نہیں دیا کرتی، بلکہ بات کو سن کر خاموش رہتی ہے، سوچتی رہتی ہے، پھر سوچ کر بات کرتی ہے، انجام کو سامنے رکھ کر بات کرتی ہے، موقع پر بات کرتی ہے۔ اور کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اگر غصے میں کوئی بات کر بھی جائے گا تو دوسرے موقع پر وہ خود معذرت کر لے گا اور کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ لہٰذا اگر ایک موقع پر آپ نے کوئی بات کہی، اس پر مرد نے کہا کہ میں ہرگز نہیں کروں گا، آپ خاموش ہو جائیں، دوسرے موقع پر وہ خوشی سے بات مان لے گا
یہ غلطی ہرگز نہ کرے کہ ہر بات کو جواب دینا اپنے اوپر لازم سمجھے۔ اس غلطی کی وجہ سے بات کبھی چھوٹی ہوتی ہے مگر بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے اور تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کے اندر جدائیاں واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے عقل مند عورت پہلے تولے گی پھر بولے گی۔ اس لیے اسے پتہ ہے کہ اگر میں موقع پر بات کہوں گی تو اس بات کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ لہٰذا میری ماں اور بہنوں، ہم سب کو بھی ایک نیک خاتون کی طرح زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے شوہروں کی فرما برداری اور ان کی بات ماننی، اور اگر شوہر غصے میں کچھ کہہ بھی دے تو ہمیں فوراً پلٹ کر جواب نہیں دینا ہے، بلکہ ان کے غصے کو شانت کرنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے، تاکہ میاں اور بیوی کی جو محبت ہے ایک دوسرے کے دل میں بنی رہے اور عزت، احترام، محبت اور پیار دونوں کے دل میں بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ امن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔